السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ سیاست پر جائیں، آج سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے جے آئی ٹی کے ساتھ انتہائی برہم کچھ معاملات پر عدالت برہم ہوئی۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کیا۔ سوال پوچھا گیا کہ کینیا سے قتل کے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں۔ جے آئی ٹی کے سربراہ نے کہا کہ کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی، کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔ یہ سوال پوچھا گیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے کہ کیا ارشد شریف کا موبائل فون اور دیگر سامان کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ یہ کینیا کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے اور انہیں حوالے کرنے سے اس کو انکار کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ عدالت جاننا یہ چاہتی ہے کہ اسپیشل جے آئی ٹی کو اب تک ملا کیا ہے۔ یقین دہانی کے باوجود کینیا میں قتل کی جائے وقوع پر اسپیشل جے آئی ٹی کو کیوں نہیں جانے دیا گیا، یہ سوال جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا۔ بار بار ایک ہی کہانی سنائی جا رہی ہے اور ان تمام سوالات کے جواب میں بار بار یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ 3 زاویے ہیں اس کے۔ ارشد شریف کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کس نے کیا؟ کیا تحقیقات ہوئی کہ ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کس نے درج کرائے؟ کیا پتہ لگایا گیا کہ ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے؟ جب تمام کڑیاں جڑیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف سے جان کون چھڑوانا چاہتا تھا۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ کینیا اور یہ بھی کہا گیا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی جانب سے کہ کینیا کی پولیس جس کہانی پر تحقیقات کر رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس تمام پروسیڈنگز کے دوران بار بار یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ جو پاکستان میں، یہ تو بات ایڈمیٹڈ ہے، ہر ایک نے آ کے کہا اس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے، تو جو پاکستان میں سازش تھی اس کی تحقیقات کیا ہوئی، وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ اس پر بھی کوئی خاطر خواہ جواب جے آئی ٹی نہیں دے سکی۔ سو نہ کینیا سے وہ کوئی مواد لے کر آئے، وہاں سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ صرف یہ نہیں بلکہ جو پاکستان میں جو سازشی عناصر یا جو سازش کی گئی اس کے بارے میں بھی ان کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا کہ خرم اور وقار کا بیان کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کے اب ریڈ وارنٹ آج جاری کر دیے گئے ہیں۔ جائے وقوع کا دورہ نہیں کرایا گیا اس جے آئی ٹی کو۔ اس پر یہ کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی مدد کیوں نہیں لی جاتی، اور ایک صحافی اسرائیلی CNN کے صحافی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئی تھی۔ اتنا دباؤ تھا بین الاقوامی طور پر کہ تحقیقات آگے بڑھانا پڑی، لوگ گرفتار ہوئے۔ اگر اسپیشل جے آئی ٹی کو کوئی صحافی معلومات دے تو اس کی تحفظ کو بھی یقینی بنائیں، یہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا۔ لیکن جب جے آئی ٹی مانگی گئی، اس کی جو رپورٹ پریلیمنری یا پروویژنل جو بھی ہے، تو اس پر کہا گیا مرحوم ارشد شریف کی بیوہ کو کہ اسپیشل جے آئی ٹی رپورٹ کی جو کاپی ہے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس میں بھی مزید کام ہونا باقی ہے، مزید اس کے اوپر تفتیش ہوگی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو قتل ہے اس میں جو کینیا کا ایلیمنٹ ہے اور جو پولیس ہے، پولیس نے تو ایک ذمہ داری قبول کر لی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک رینٹل کلنگ تھی یہ کینیا کی جانب سے، ورنہ پولیس کہاں مانتی ہے؟ کہاں یہ اس گھنٹوں کے اندر پولیس یہ مان لیتی ہے کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے۔ سو وہاں سے آپ کو کوئی بھی تفتیش کریں، امید کرتے ہیں کہ وہاں سے چیزیں مل جائیں، کلوز ملیں، لیکن زیادہ کلوز پاکستان سے ملیں گے۔ بڑی آسان سے چند سوال جج صاحب نے بھی کیے۔ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں دھمکیاں دیں؟ کس نے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں؟ کس وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا؟ صرف یہ نہیں، وہ یہاں سے دبئی چلے گئے۔ دبئی میں ان کو دبئی چھوڑنے کا کہا گیا، 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ کس کے پاس اتنا اختیار تھا کہ اس کو دبئی سے نکلوایا جائے؟ پھر جب وہ واپس دبئی جانا چاہتے تھے، 2 مرتبہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا اور دونوں دفعہ ان کا دبئی کا ایک روٹین ویزا جو ادروائز بڑی آرام سے مل جاتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سو یہ تمام ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی تفتیش کرنا بڑا ضروری ہے۔ بہت سے سمپل ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی تھی کمیٹی کی، اس میں چند چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی تھی۔ جے آئی ٹی کو چاہیے کہ انہی کی روشنی میں اپنی تحقیقات کو وہ آگے بڑھائیں۔ اگر اس کو آگے بڑھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس ملک میں عموماً تو اس طرح کے قتل کا سراغ لگانا مشکل ہوتا ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ آخر ہوا کیا ہے، کون تھا جس نے
ارشد شریف کو شہید کیا, اس کو کنیا جا کر اس طرح سے شہید کیا گیا. اور میں بار بار جب کہتے ہیں ہم کہ کون تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سب نے آ کے کہہ دیا کہ اس کی سازش پاکستان میں ہوئی. سو یہ تو جو بھی قتل کروانا چاہتے تھے تو وہ تو پاکستان میں ہی کہیں ہوں گے. وہ جو بھی ہے, وہ جیسا بھی ہے, یہ تحقیقات پاکستان میں کر کے اس کا جواب ضرور لیا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ ان قریب ہمیں اس کا جواب مل جائے گا. بہت سی ایشوز رہے ویکینڈ کے اوپر, بہت سے بیان بازی, اب ظاہر ہے وہ بیان بازی کا ایک وہ ہال بھی بنا ہوا ہے, ہر طرف سے تقریریں بھی ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی پالیٹکس کو چوتھے گیئر میں ڈال دیا ہے. انہوں نے الیکشنز کی تیاری کی بات انہوں نے کی, اس پر جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کا ایک بیان رجیم چینج کے بارے میں جس نے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر اور ادروائز بھی بڑی بحث ہوئی, میں چاہتا ہوں آپ بیان سن لیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ موقف عمران خان صاحب نے تبدیل کیا. انہوں نے کہا کہ امپورٹ نہیں ہوا یہ رجیم چینج, یہ ایکسپورٹ کیا گیا پاکستان سے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیں. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. It was an official meeting minuted both sides, and this was brought to the National Security Council and our cabinet, the minutes of the meeting. Having said that, it's in the past. We have to move on. آخر میں جو عمران خان صاحب کے آخری جو دو جملے تھے کہ اٹس ان دا پاسٹ وی ہیو ٹو موو آن, لگتا ایسے ہے کہ امریکہ سے تعلقات اب وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. وہ جو رجیم چینج آپریشن کا پورا ایک بیانیہ تھا, فرق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ذرا الیکشنز کی بات کرنی ہے, اور کنور دلشاد صاحب بھی, کہ کیا اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشنز ملتوی کرنے کا کوئی طریقہ رہ گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس, یا اب الیکشنز کروانے پڑیں گے. فاروق حبیب صاحب, یہ جو بیان عمران خان صاحب نے دیا, عمران خان صاحب کا پورا بیانیہ جو جب انہوں نے شروع کیا تو یہ تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں لوکل ہینڈلرز کے ذریعے رجیم چینج کروائی ہے. یہ جو بیان اب نیا ہے, اس میں فوکس امریکہ سے کم کر دیا گیا ہے, لوکل انہوں نے زیادہ بڑھا دیا ہے یہ فوکس. یہ کچھ اسٹریٹجی کے طور پر کیا گیا ہے. آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے, ہم امریکہ پہ فوکس زیادہ بڑھا دیں یا جنرل باجوہ پہ بڑھا دیں؟ نہیں, مجھے کیا اعتراض ہے, میری بات سنیں. ہم سارے دیکھیں, یہ پاکستانی قوم کو آپ یہ نہ کریں, یہ جو آپ کا یہ جو طریقہ ہے نا کہ جی ہمیں کس بات پہ اعتراض ہے, سن لیں, میری بات سن لیجیے گا. مسئلہ یہ کہ جب آپ ایک بات کہتے ہیں, ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بات آپ پوزیشن چینج کیوں کر رہے ہیں, یعنی اٹس اے چینج ان پوزیشن ان اے وے. بالکل. سو آپ کو تو جسٹیفائی کرنا پڑے گا, مجھے نہ جسٹیفائی کریں, اپنے ووٹر کو جسٹیفائی کریں کہ آپ یہ پوزیشن کیوں چینج کر رہے ہیں. بالکل اچھا کیا آپ نے, یہ سوال بھی آپ نے پوچھ لیا. کل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کافی بات ہوئی, آج بھی ہو جاتی, اچھی بات ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوئیں, ایک ادھر فارا ایک ان کی فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے, جس کے تحت آپ نے اگر کوئی لابیسٹ ہائر کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں, یا کوئی فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں. ہم نے فنڈ ریزنگ کے لیے اسی فارا کے تحت پی ٹی آئی ایل ایل سی یو ایس اے میں رجسٹرڈ کروائی. بعد میں معلوم یہ پڑا کہ حسین حقانی صاحب کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا یو ایس کے اندر لابی کرنے کے لیے, اور وہ جنرل باجوہ ریٹائرڈ کے احکامات کے اوپر ایل ایل سی بنی. اور اب ڈونلڈ لو کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی, وہ جو خط کی آپ کے سامنے ایبسٹریکٹ آیا تھا, اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کا رشیا جو وزٹ کا پلان ہے وہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا, وہ خود جانا چاہتے تھے. تو یہ حالانکہ یہ تو ویسے سائفر میں لکھا ہے, گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ تھی. یہ سائفر میں لکھا ہے. میں آپ ایکسپلین کر رہا ہوں کاشف, میں اسی کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے بات کو. دیکھیں یہاں پر جب جانا تھا, تمام افواج پاکستان سے کنسلٹیشن ہوئی, تمام سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہوئی, تمام سابقہ وزرائے جو تھے, آپ کے سیکٹری خارجہ تھے, جن کا وسیع سالہ سال کا تجربہ تھا ڈپلومیسی کا,
سب نے کہا کہ ہمیں رشیا جانا چاہیے. سر وہ تو رشیا ہمارا چھوڑ وہاں دینا, بھی رشیا تو مفاد ہے. یہ بات بڑی بحث ہو چکی کہ رشیا جانا چاہیے تھا. ایک منٹ کاشف بلکہ سن لینا. سر میں آپ کو آگے کی بات کر دیتا ہوں, ہمیں بلا کے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے فون کر کے پوچھا اور ہمیں کہا گیا رشیا جانا چاہیے بڑے عرصے سے پائپ لائن میں. سوال یہ آپ کے سامنے بھی ہوئی. جی جی بالکل, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ عمران خان صاحب کی حکومت باجوہ صاحب نے گرائی, امریکہ نے گرائی, محسن نقوی صاحب نے گرائی, پی ڈی ایم نے گرائی, محلے داروں, یہ تو بتا دیں کس نے گرائی ہے. نہیں سن لے نا, عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ سائفر تو ایک حقیقت ہے اور اسی سائفر کی بنیاد پہ ہم نے ڈیمارش بھی کیا, یہاں بھی کیا, وہاں بھی کیا. لیکن جو حقائق اب سامنے آئے ہیں کہ یو ایس کو کنونس کر رہے تھے جنرل ریٹائر باجوہ کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی امریکن ہے, جبکہ یہ بات نہیں تھی. میری بات عمران خان کا آپ کی اس بات سے سمجھ ہی آتی ہے بطور امریکہ کے ساتھ فاروق صاحب میں آپ کی بات مانتے ہوئے مجھے اس بات سے سمجھ ہی آتا ہے کہ امریکہ آپ کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا, باجوہ صاحب نے ان کو کنونس کر دیا کہ جی ان کو ہٹانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگر باجوہ صاحب کنونس کر رہے تھے ان کو تو سائفر بھیجنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں دیکھیں سائفر تو پھر آیا نا سم ہاؤ. وہ کیوں آیا جب آپ کے موقف کے مطابق اگر آرمی چیف تیار بیٹھا ہے یہاں پہ حکومت گرانے کے لیے اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے آپ کی حکومت گرانا, وہ سائفر کیوں بھیجیں گے؟ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے اس موقف میں بڑے جھول نظر آتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو کنونس کر دیا. یہ نہیں سن لینا, دیکھیں انہوں نے اب بنیادی سوال تو یہ باجوہ صاحب کو بتانا چاہیے کہ حسین حقانی جو کہ آپ کو یاد ہے میمو گیٹ کے اندر ملوث سے, جو کہہ رہے تھے میمو گیٹ میں کیا تھا, آصف علی زرداری کیا کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں, مجھے اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی, مجھے فوج نہیں کرنے دیتی. یہ وہ حسین حقانی تھے جن کو سر اب آپ دوسری طرف جا رہے ہیں, میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں انہیں کو نہیں میری بات سمجھنا ضروری ہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے, بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے لیکن میری بات سمجھ لیں, میرے سوال کا ایک سیکنڈ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے مجھے کانٹیکسٹ میں بتائیے گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے بار بار یہ بات کہی, مجھے یاد ہے جب یہ سائفر آیا, میں نے بھی یہاں پہ پہلے دوسرے دن جب یہ ہوا کہ سائفر آیا, میں کہا یہ سائفر آتا ہے فورن آفس میں, وہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا نہیں سکتا. عمران خان وزیر اعظم میں ان کو تو سائفر بھیج نہیں سکتے کہ جی آپ اپنی حکومت خود گروا دیں. عمران خان صاحب یہ سب سوال عمران خان صاحب جلسوں میں اٹھاتے رہے کہ یہ سائفر آخر کس کے لیے تھا, جس نے کنونس کیا اس کو سائفر بھیج کے کیا کرنا ہے امریکہ نے. مجھے تو اب آپ کی یہ گفتگو سمجھ نہیں آ رہی, یا تو آپ اپنی پوزیشن سے ریٹریکٹ کر رہے ہیں. یہی نہیں ہماری, چلے میں آپ کے لیے اور آسان کر دوں. دیکھیں ہم اپنی پوزیشن سے ڈسٹریکٹ نہیں کر رہے. ایشو یہ ہے سائفر ایک حقیقت ہے, اس کا جو اس کے اندر لکھا ہے وہ بھی ایک حقیقت. وہ کس کے لیے تھا؟ اس کو تسلیم بھی کیا وہ کس کے لیے تھا؟ سن لینا, اس کو تسلیم یہی. اب یہ ہے آپ کا سوال, اسی سوال کی بنیاد کے اوپر ہم نے بھی مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے تحت, آزاد کمیشن اس کی تحقیقات. سر لیکن آپ میرے یہ سیاسی سوال پوچھو, دیکھیں تحقیقات تو ہونی چاہیے. سن لینا, یہ سائفر پی ڈی ایم کے لیے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پی ڈی ایم نے دیکھنا نہیں تھا. پھر آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. میری بات تو ہم جاننا چاہتے ہیں. پہلے یا تو آپ سوال اٹھاتے نا, آپ نے تو کچھ عدم اعتماد کو رولنگ دے کر ختم کر دیا کہ یہ بیرونی سازش ہے. ڈپٹی اسپیکر نے سن لیں, دیکھیں کچھ حقائق آپ بھی دیکھ لیں. عدم اعتماد کو آپ نے ووٹنگ نہیں کرائے. انڈرسٹینڈنگ تھی سر, انڈرسٹینڈنگ پارٹی کی تھی نا, ڈپٹی اسپیکر گھر سے سوچ کے تو نہیں آیا تھا. نہیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا نا, یا ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ تو نہیں تھا. دیکھیں حقائق تو وہی تھے, حقائق تو وہی تھے. میں چلے مجھے ایک جملے میں حقیقت بتا دیں, آپ کی حکومت پی ڈی ایم نے گرائی ہے, جنرل باجوہ نے گرائی ہے, یا امریکہ نے گرائی ہے, یا محسن نقوی نے گرائی؟ دیکھیں سن لیں, جو رجیم ذرا سن لیں, محسن نقوی نے کیا گرانی, محسن نقوی کو اس کے اندر کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے تھے اور آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. اس کے اندر جب عمران خان صاحب نے بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ اس کے اندر ہینڈلرز شامل ہیں. ان ہینڈلرز میں کون لوگ شامل تھے؟ اس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ بھی شامل ہیں. آج اگر وہ جوید چودھری کو کالم لکھوا کے کہہ رہے ہیں عمران خان خطرہ تھا, تو آج پتہ نہیں چلا 10 مہینے میں خطرہ کون ثابت ہوا ہے. اس کو انہوں نے واپس لے لیا. جوید چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس طرح نہیں تھا. خطرہ کون کاشف, آج خطرہ کون ثابت ہوا ہے؟ لیکن آپ کے مسئلہ, میرا ہی مسئلہ یہ ہے, میرا مسئلہ یہ ہے, میرا مسئلہ یہ ہے, ڈوب گئی ہے. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, میرا مسئلہ اس سارے آرگومنٹ سے یہ ہے کہ اگر امریکہ نے حکومت گرانی تھی تو یہ سائفر بھیجنا تھا جنرل باجوہ صاحب کو کہ حضور آپ حکومت گرا دیں ان کی, ہمیں یہ آدمی پسند نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح نہیں ہوا, جنرل باجوہ نے کنونس کیا امریکنوں کو کہ عمران خان بہت اینٹی امریکن ہے, اس کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے, تو پھر امریکہ یہ سائفر کیوں بھیجے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے سمجھا دیں ذرا یہ چیز. دیکھیں یہ تو آپ کو دیکھیں, یہ سائفر امریکہ نے نہیں بھیجا, یہ بھی اب سمجھ لیں نا. اب آپ
چیزوں کو جو سائفر جو ہے وہ آپ کی اپنی انٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ایک ملاقات ہوئی ڈونلڈ لو جو کہ ان کے انڈر سیکرٹری تھے, ان کے ساتھ ہمارے جو ایمبیسڈر یہ تھے, سائفر امریکہ نے نہیں بھیجا تو یہ اور سر تو یہ جو سن کمیونیکیشن تھی منیٹڈ تھی, خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں منٹ ہوئے اس کے, تو اگر امریکنوں نے اپنا مائنڈ دیا ہے تو اب یہ امریکہ کو پوزیشن واضح کرنی چاہیے. امریکہ پوزیشن واضح کرتے. ڈونلڈ لو نے کیوں کہا ہمارے ایسے سیکرٹری خارجہ, ابھی سیکرٹری خارجہ ہے نا اسد مجید صاحب سیکرٹری خارجہ ہیں. جب وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں دوسری میٹنگ ہوئی, جب ہماری حکومت چلے گئی, اس حکومت میں بھی جا کے انہوں نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. کاشف صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو کوئی نہ کوئی پیچھے سے کہہ رہا تھا تو انہوں نے آ کے کمیونیکیٹ کیا. ایسے تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے نا اپنے, کیا اپنی ذات میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ہمارا امبیسڈر اپنی ذات میں کمیونیکیٹ کرتا ہے. میں معافی چاہنا, ویسے you know an argument has to be convincing also. جب آپ آرگومنٹ بنائیں نا تو آرگومنٹ کو کنونسنگ بھی ہونا چاہیے. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر تو سائفر آیا تو سائفر پیغام تو ہو سکتا ہے فورسز ود ان پاکستان کو کہ اس کو ہٹائیں, لیکن اگر فورسز ود ان آلریڈی ان کو کنونس کر چکی ہیں تو یہ پھر سائفر کیوں آیا؟ میں تو یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جس کا جواب جب آپ کانسپیریسی ہوتی ہے, سن لینا, میں آپ کو عرض سن لیں, دیکھیں آپ کا اپنا ویو ہے. دیکھیں جب میرا ویو نہیں ہے سر, میں تو یہ بیان دیکھ کر اپنا ویو بنا رہا ہوں نا. سن لینا, نہیں ٹھیک ہے, جب کانسپیریسی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ضرور چل رہی ہوتی ہے نا. سازش میں آپ کسی نہ کسی کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے دیکھیں نا, اب آپ لنک کریں نا چیزوں کو, آئسولیشن میں نہ دیکھیں. جنرل ریٹائرڈ باجوہ ایک طرف عمران خان کو کہتے ہیں آپ رشیا جائیں, اسی کے بعد آپ کا یہاں پر ایک سیمینار ہوتا ہے پالیسی, ڈیفنس پالیسی کے اوپر یہیں پہ اسلام آباد میں, وہ آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمیں جو ہے وہ یوکرائن وار کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اس ٹائم ایکشن لے لیتے کہ آپ کی پالیسی کے خلاف انہوں نے, آپ کی پالیسی کے خلاف انہوں نے بالکل ایک الٹ بیان دے دیا, آپ کو اس ٹائم ایکشن لینا چاہیے تھا. مطلب ہیں تو آخرکار عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, وہ آرمی چیف, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں ایک دن, آپ کہتے ہیں سارے کام ایک نہیں ہو دن میں سکتا. ہو میں جائے, یہ بات بھی آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ سن لینا کچھ چیزیں آپ اپنے ٹی وی شو میں بھی بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. میں آپ سے دیکھیں, میں پرائم منسٹر پاکستان نہیں ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ میری سپیس تو آپ کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہے. میں تو آپ پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوں, آپ ڈنڈا مارتے ہیں تو ہم اور مصیبت پہ جاتی ہے, سانو اور ڈنڈا مار دینے مصیبت پہ جاتی ہے, سادو تیجا ڈنڈا ماردا مصیبت. پھر اپنی لمیٹیشن سمجھو نا تسی. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کی بات, آپ کی سپیس کم ہے, یہ بات میں سمجھتا ہوں, یہ بات میں آپ کی سمجھتا ہوں. سلمان راجہ صاحب کیوں ہے, اسی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا, میں سلمان راجہ صاحب سے الیکشنز کے اوپر بات کروں. راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. راجہ صاحب 2-3 سوال ہیں, 2-3 ڈفرنٹ ٹاپکس پر. سب سے پہلے الیکشنز پر آ جائیں. ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, اب کوئی طریقہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشنز نہ کروانے کا؟ نہیں, ماں سوائے اس کے کہ کسی اعلیٰ عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور وہاں سے کوئی آرڈر لیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اب ہائی کورٹ کہتی ہے الیکشنز کروائیں, پارٹیاں کہہ رہی ہیں الیکشنز کروائیں, مسلم لیگ نون نے کہہ دیا الیکشنز کے لیے ہم تیار ہیں, حالانکہ وہ پارٹ آف دا پارٹی, موسٹ آف دا پارٹی از ٹرائنگ ٹو کنونس ایوری ون کہ نہیں کرنا, الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی راستہ نہیں, پھر راستہ یہ میٹنگز کس کھاتے میں ہو رہی ہیں گورنر صاحب کی اور الیکشن کمیشن نے جو ٹیم بنائی؟ ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ تاریخ کا جو تعین ہونا ہے 90 دن کے اندر وہ کنسلٹیشن سے ہو, یعنی کہ مشورہ ہو گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن کے درمیان, اور اس مشورے کے نتیجے میں کوئی تاریخ دی جائے 90 دن کی جو مدت ہے اس کے اندر. آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن شیل بی ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 90 days. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت 90 دن کے اندر وہ الیکشن ہو سکتے ہیں, وہ 60 دن بعد, 70 دن بعد, 75 دن بعد ہو سکتے ہیں. تو وہ کون سا دن ہوگا اس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں سر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ طریقہ تو ساروں کو پتا تھا آئین پڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے, پھر بھی وہ گھسیٹ رہے ہیں اس چیز کو. کہاں تک گھسیٹ سکتے ہیں؟ ایونچولی کنٹیمپٹ فائل ہوگی, جو کہ آج میں دیکھا تھا کہ کنٹیمپٹ بھی فائل ہو گئی ہے. دیکھیں ظاہر ہے اگر وہ عمل نہیں کریں گے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ تو پھر کنٹیمپٹ تو ہوگی. لیکن دیکھیں جو بات کی جا رہی ہے, میں نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے کہ جی اگر صوبائی الیکشن ہو گئے تو پھر قومی الیکشن اکتوبر میں اگر ہوتے ہیں فیڈرل سطح پہ تو نیوٹرل گورنمنٹ نہیں ہوگی صوبوں میں, اس لیے وفاقی الیکشن جو ہے وہ نہیں شفاف ہو سکے گا, اور اس کو بنیاد بنا کر کسی عدالت سے فیصلہ لیا جائے کہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہوں گے. اور اس حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ یہ بالکل ایک لغو ایک بحث ہے.
آئین سازوں نے جو کہنا تھا وہ آئین بناتے ہوئے، ترمیم کرتے ہوئے، 18ویں ترمیم کے وقت، اس سے پہلے 17ویں ترمیم کے وقت تمام بات واضح ہو گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اگرچہ آئین تو یہ نہیں کہتا کہ صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہو تبھی صرف فیڈرل الیکشن ہو سکے گا ورنہ نہیں ہو سکے گا، آئین اتنا کہتا ہے کہ جب فیڈرل الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیئر ٹیکر ہوگی اور جب صوبائی الیکشن ہوگا تو صوبائی حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہوگی۔ اب دونوں چیزوں کو آپ گڑبڑ کر کے ایک نئی کوئی شک جو ہے وہ آئین میں داخل نہیں کر سکتے۔ لیکن سلمان صاحب یہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آگے جا کے کہیں؟ قابل توجہ نہیں ہے یہ کہنا کہ پیسے نہیں ہے، وہ بھی ایک بالکل لغو بات ہے۔ پورا آئینی نظام آپ کا جو ہے وہ الیکشن پہ کھڑا ہوا ہے، الیکشن کے بغیر کوئی آئینی نظام نہیں ہے۔ ہمارے آئین کا بنیادی تقاضا ہے کہ الیکشن ہو، جمہوریت ہو، اس کے نتیجے میں پارلیمان اور حکومت قائم کی جائے یا صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت قائم ہو۔ اب یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایک لامتناہی مدت کے لیے چلائیں۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو وفاقی پارلیمنٹ ہے اس کا جو ٹینیور ہے، جو مدت ہے، اس میں بھی 1 سال کا اضافہ کر سکتے ہیں آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت، اگرچہ وہاں یہ آئین میں وضاحت سے لکھا ہے کہ کوئی بیرونی حملہ ہو یا ملک کے اندر ایسی صورتحال ہو یلغار کی کہ آپ کے لیے اپنے الیکشن کرانا ممکن نہ ہو۔ مہنگائی کی یلغار تو ہے، آپ نہیں آگے بڑھا سکتے پارلیمان۔ سلمان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ میں کہا وہ کہیں گے مہنگائی کی یلغار ہے، لیکن چلے وہ ایک اور قسم کی یلغار ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہوتا، ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ، مہنگائی کا کون سا پیمانہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ کس سطح پہ جو ہے جمہوریت ہمیں قابل قبول ہے؟ کب آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی اب ہم الیکشن کرا سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایک لغو بات ہے۔ سر میں مذاقاً یہ بات کہی تھی، 90 بلین روپے دے سکتے ہیں، دیگر اخراجات ہو رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئینی تقاضے سے۔ آئین کھڑا ہی الیکشن پہ ہے، الیکشن کے بغیر آئین ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم الیکشن کرائیں گے، بالکل ایک بیوقوفانہ بات ہے۔ سر میں اسی لیے مذاق میں کہا تھا، میں کہا لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے الیکشن میں نہیں جا رہے، وہ مہنگائی کی الغار، اسی لیے میں نے اس کانٹیکس میں کہا تھا۔ لیکن دوسرا جو وہ بیان بنا رہے ہیں یا طریقہ بنا رہے ہیں، کوئی کہتا میں نے آر او نہیں دینے، کوئی کہتا میں نے سیکیورٹی نہیں دینی، کوئی کہتا میں پیسے نہیں دینے۔ اب اگر سارے اکٹھے ہو کے یہ کہہ دیں کہ سر جو آپ کو چاہیے، الیکشن کمیشن کو تو سپورٹ چاہیے نا، وہ کہے گا دیکھیں جی میں نے ان سے کہا آر او دے دیں، وہ کہتے ہیں ہم آر او نہیں دیتے، میں نے ان سے کہا پیسے دے دو، کہتے ہیں ہم پیسے بھی نہیں دیتے، میں نے تیسرے سے کہا سیکیورٹی سر، وہ کہتے پاجی حالات بڑے خراب ہیں، سیکیورٹی بھی نہیں ملنے لگی۔ اس کیس میں الیکشن کمیشن کیا کیس بنا کے چلا جائے گا آگے سر دیکھیں جی میں تو ساری چیزیں مانگ رہا ہوں، مجھے جو دینے والے وہ دے نہیں رہے؟ نہیں، پھر تو عدالت حکم دے گی نا۔ اگر الیکشن کمیشن یہ اظہار کرتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، اگرچہ آئین یہ کہتا ہے کہ تمام ملک کے ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے الیکشن کرانے کے حوالے سے، لیکن اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے آئینی فرض سے انکار کر رہے ہوں گے تمام ادارے، اور یہ بالکل آئین کے خلاف ایک، میں بغاوت کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن آئینی نظام کو بالکل یہ ساکت کرنے کی ایک کوشش ہوگی، اور اس صورت میں یقیناً عدالتیں حرکت میں آئیں گی اور حکم دیں گی کہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں وہ آپ کریں۔ پھر تو آپ کسی وقت بھی الیکشن نہ کرائیں، آپ اکتوبر میں بھی کہہ دیں کہ ہم نہیں آپ کو فراہم کرتے، ہم نہیں فراہم کرتے سیکیورٹی، نہیں فراہم کرتے پیسے، تو کیا الیکشن کے بغیر ملک چلتا رہے گا؟ یہ بالکل ہی یہ ناقابل قبول بات ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ شوکت ترین صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ جب آپ نے یہ خبر دیکھی آپ کا ریاکشن کیا تھا؟ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہوں گے، اگر ہوں گے تو کیا؟ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اب اس وقت کیا ان کو گرفتار کریں گے؟ ان پہ سیڈیشن کا مقدمہ بنائیں گے ملک کے خلاف، جس کو کہتے ہیں بغاوت کا مقدمہ۔ انہوں نے اگر کچھ کہا تھا، جو کہا تھا اس سے آپ کو مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دانشمندانہ بات نہیں تھی، آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کیا ایک ایسی بغاوت تھی جس پہ آپ مقدمہ قائم کریں؟ میری نظر میں یہ سیڈیشن کا جو قانون ہے جس میں آپ بغاوت کا الزام لگا کر لوگوں سر ویسے دیکھیں کتنی زیادتی کر رہے ہیں سلمان صاحب، اتنا اچھا قانون ہے جس کو دل کرتا ہے اندر ڈال دیتے ہیں، تواتر سے ہوتا رہا ہے اور کون سا ہو رہا ہے، اور یہ بات رکنی چاہیے۔ دیکھیں سلمان صاحب ایسے ہی زیادتی کر رہے ہیں نا آپ، دیکھیں اتنا اچھا قانون ہے بغاوت کا، جس کو دل کرتا ہے اندر ڈال دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو کس قانون کے تحت اندر ڈالتے لوگوں کو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ قانون کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کو انگریزوں نے اسی مقصد کے لیے بنایا تھا
جب 1857 کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ کیسے ہم نے گرفت کرنا ہے، اس خطے پہ اپنی گرفت کو مستحکم کرنا ہے، تو یہی سب سے بڑا ہتھیار تھا اس وقت برطانوی سامراج کے پاس، اور ہم اس کو بڑے تواتر سے استعمال کر رہے ہیں، بڑے خشوع سے استعمال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کیا کہیں سر، کچھ چیزیں اچھی رہ گئی ہیں اس ملک میں انگریزوں کی، وہ تو آپ اس کی تو تعریف کر لیا کریں تھوڑی سی۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، ہم ان کے صحیح جانشین ثابت ہو رہے ہیں۔ اٹ از جسٹ فنی کہ ہم کیسے بری چیزوں کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور آئی مین جسٹ ریڈیکولس سم ٹائمز۔ مجھے کئی دفعہ یہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ ملک ایسے ہی چلے گا، کوئی اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، کہ جو رولز بدل گئے پچھلے چند مہینوں میں لیکن طریقہ نہیں بدلا، اور دفعات بدل گئی ہیں، ہیروئن سے معاملہ بغاوت پہ آ گیا ہے لیکن سیاستدانوں کا رویہ نہیں بدلتا۔ نہیں، شراب کی بوتلیں بھی ڈھونڈی جا رہی ہیں، وہ بھی مل رہی ہیں گاڑیوں میں، لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کسی کو کسی دن یہ کہنا ہوگا کہ اب ہم نے ماضی کو حوالہ بنا کر، جواز بنا کر اس روش کو آگے نہیں چلانا، اس کو رکنا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، ماضی کو سامنے رکھ کے کچھ چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا شروع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سلمان اکمل راجہ صاحب، ہمیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ چیزیں خراب کرنا آسان کام ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا دیٹس دا ریئل چیلنج، کہ آپ غلطیوں سے سبق سیکھیں، آگے وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ ہماری سیاست کو بھی سیکھنا پڑے گا، ہماری سیاست میں بیانات پر بہت فوکس کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ فوکس بیانیاں بنانے پر، اس کے پیچھے کیا چیز لے کر چلنی ہے اس پر کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہم بیانیاں ٹھیک بنا رہے ہیں غلط بنا رہے ہیں، صرف یہ کہ بنا لو، کوئی چیز بیچ لو، لیٹس گیٹ سم ہاؤ گیٹ انٹو پاور۔ یہ ہے پاکستانی پالیٹکس۔ ہماری جمہوریت کا اصل میں کام یہ ہے کہ چند جو پارٹیاں ہیں ان کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح حکومت بنا لیں، اینڈ دیٹس ویئر اٹ آل گوز رانگ۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آئیں۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشنز کی بات کر رہے تھے۔ کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنور دلشاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ ہوں دسو ذرا، کوئی طریقہ ہے؟ اب ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ الیکشنز کرائیں، کوئی طریقہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن اب نہ کرانے کا؟ دیکھو جی، ہائی کورٹ نے تو ایک آئین کے آرٹیکل 224 اور 224A کی انٹرپریٹیشن تشریح کی ہے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے آرٹیکل 105 پہ غور نہیں کیا، اور آرٹیکل 105 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ تاریخ دینے کے مجاز ہے۔ اب گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اسمبلی کی تحلیل پہ دستخط نہیں کیے، اور لیکن آرٹیکل 112 کے تحت اسمبلی آٹومیٹک ڈیزالو ہو گئی، لیکن ڈیزالو تو آٹومیٹک ہو گئی، لیکن گورنر تو آئینی ادارے کے سربراہ ہے نا، تو ظاہر ہے انہی کے طور پہ جائے گا۔ وہ ظاہر ہے آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت خود بخود بھی تحلیل ہو گئی، تب بھی گورنر صاحب بھی اس میں کا عمل دخل تو ہوگا اس کے اندر۔ نہیں، مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ گورنر کا، آپ یہ کہہ رہے ہیں گورنر کا کام ہے تاریخ دینا؟ آئین کے آرٹیکل 105 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو گورنر جو ہے وہ تاریخ دیں گے، تاریخ دینے کے مجاز ہیں آئینی طور پر، قانونی طور پر۔ تب گورنر صاحب کہتے ہیں جی میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، اسمبلی خود بخود تحلیل ہوگی۔ خود بخود ہی تحلیل، میری بات سنیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے، دیکھیں ان چیزوں کے پیچھے چھپا تو نہیں جا سکتا نا کہ کس نے کی اور کس نے نہیں کی۔ آخر میں آئین یہ کہتا ہے کہ نو لیٹر دین 90 days الیکشنز کروانے ہیں۔ 90 days کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب آرٹیکل 105 کے تحت گورنر صاحب دستخط نہیں کریں گے تب آگے الیکشن کیسے چلے گا؟ جب آئین نے یہ کہا ہے کہ گورنر جو ہے وہ تاریخ دے گا الیکشن کی کرنے کی، تو تبھی الیکشن کمیشن آگے جائے گا نا۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے گورنر کو نظر انداز کر کے تاریخ دے دیتا ہے، وہ سنگل بینچ کے فیصلے کے بعد وہ دیکھتے ہوئے۔ اب آپ دونوں، آپ کے آرگومنٹ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کنٹیمپٹ کس پہ لگنی، تو انہیں عدالت کس پہ لگنی ہے، وہ تو گورنر پہ لگنی چاہیے جی، الیکشن کمیشن پہ تو نہیں لگ سکتی۔ کنٹیمپٹ تو کسی پہ نہیں لگے گی، وہ بھی آئینی ادارہ ہے، کنٹیمپٹ کیسے لگے گی؟ الیکشن کمیشن پاکستان۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ بھی کرائے، اگلا الیکشن کمشنر آ جائے اگلی پارٹی کی مرضی کا، وہ کہ میں الیکشن کرانے نہیں جی 5 سال تو بعد، آپ دیکھیں تو پھر تو اگلی حکومت تو 25 سال چلے گی، کیونکہ کنٹیمپٹ لگ نہیں سکتی، کورٹ کچھ کر نہیں سکتی، اور جب تک دل کر وہ چلائی جو سب کو خدا کا خوف کرے گا، آئین ہوتا ہے، قانون ہے، اس ملک میں کچھ کام کرنے آئین کے تحت کرنے پڑیں گے نا۔
تو آئین کی بات درست فرمایا آپ نے، ہم بھی اپنی ناقص رائے دے رہے ہیں۔ راجہ سلیمان اکرم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، لیکن میں سنتا رہا ان کی بات چیت، لیکن عملاً یہ دیکھیں جب گورنر پنجاب نے کہا جی میں نے اپنے دیر مقرر نہیں کرنی چونکہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، لیکن الیکشن کمیشن نے کل گورنر صاحب سے پوچھا، طلب کر لیا، بلایا گیا، میٹنگ ہوگی، اب گورنر سے الیکشن کمیشن پوچھے گا آپ کس جواز کے تحت تاریخ نہیں دے رہے، اب گورنر کا جو سوال جواب آئے گا اس پر وہ الیکشن پاکستان اپنی بیٹھے گا، فیصلہ کرے گا ہم نے تاریخ دے دی یا نہیں دے دی، اس کے بعد فیصلہ کرے گا الیکشن پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ تو یہ ساری باتیں تو گورنر ایک ہمارے آئین کی 18ویں امینڈمنٹ کے تحت اس میں ابہام پایا جاتا ہے نا، جبکہ وفاقی سطح پر جو ہوتا ہے الیکشن تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے تاریخ مقرر کی جائے گی، وہاں تو لکھا گیا، لیکن یہاں صوبائی اسمبلی کے بارے میں 18ویں امینڈمنٹ نے گورنر صاحب کا ذکر کر دیا، اس میں الیکشن کا ذکر ہی نہیں کیا، تو اسی ابہام سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا، اس کی برابر الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم تو بے بس ہے، آج الیکشن کمیشن تاریخ دیتا ہے، شروع جاری کرتا ہے، کل کوئی سپریم کورٹ میں چلا جائے پوچھا جی الیکشن کمیشن نے کس حیثیت سے آئین کی تاریخ دے دی ہے جبکہ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں گورنر صاحب بیٹھے، الیکشن کمیشن بیٹھے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ بھی ایک بالکل صحیح روشنی دکھائی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر لیں، تو اس میں تو باقی کہنا آئین کا کنٹیمپٹ لگ جائے گا یا اس میں 91 ڈیز گزر جائے گا تو جناب آئین کی بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو آرٹیکل 254 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 254 یہ کہتے ہیں اگر ناگزیر حالات پیدا ہو جائے اور آئین کی کسی شک پر عمل درآمد نہ ہو تو وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو یہ ناگزیر حالات پیدا ہو رہے ہیں، گورنر دستخط نہیں کر رہا، وہ تو ناگزیر حالات تو نہیں ہے نا سر، ناگزیر حالات کون سے ہیں؟ ہمارے حالات بھی ناگزیر نظر آتے ہیں نا کہ ناگزیر ہیں حالات، یہاں پہ کون سے ناگزیر حالات ہیں؟ سردی بڑی الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، سردی کٹ گئی الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، گرمی بڑھ گئی الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ پارٹی نہ بنے، آپ سر میں ہوں پارٹی آئین کے معاملے میں، پارٹی نہ بنے، میں آئین کے معاملے میں پارٹی ہوں حضور، یہ نہ یہ آئین کے ساتھ گیمیں کھیلنی چھوڑ دیں، یہ جو گیمیں کھیلتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ آئین تو یہ بتائیے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک ڈیجیٹل مردم شماری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک جنرل الیکشن کے تحت حلقہ بندی نہیں ہوگی۔ سر یہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور پاکستان میں کیا آیا تھا کہ ہم نومبر میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں، اب نہیں کرا سکتے جناب، وہ بھائی صاحب تاریخ پڑھا کریں آپ، اس نے یہ بھی لکھا تھا چیف الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا تھا سپریم کورٹ میں کہ جناب ہم نے آرٹیکل 51 میں ترمیم کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کو 16 خط لکھے، انہیں کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ سر یہ تو نہیں دیا نا، وہ تو حکومت ان کی چلی گئی تھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جب حکومت چلی گئی سپریم کورٹ نے بلایا، الیکشن کمشنر خود موجود تھے۔ تھوڑی طریقے سے بات کریں، جذباتی باتیں کریں۔ کدھر گئے ہیں الیکشن کمشنر سے کنور دلشاد صاحب؟ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ بات طریقے سے بات کریں یار۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ کے آئے ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں کیا کیا ہے کہ ہم نومبر میں الیکشن کو تیار ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کا ذکر کیا انہوں نے۔ سر لیکن ایک بات بتائیں، مردم شماری ہوگی اس کے بعد ہم وہ کروائیں گے۔ اس میں سے اب جب ہائی کورٹ کے سامنے سب کچھ رکھا گیا، ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی الیکشن کرائیں، ہائی کورٹ کا اس کا جواب دے دیا، گورنر صاحب سے ملاقات کل کر رہے، تو ہائی کورٹ نے نہیں نظر آتا آرٹیکل 105 کیا کہتے ہیں۔ مجھے آپ کی آخری بات سمجھ نہیں آئی، ہائی کورٹ کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے گورنر ڈیٹ۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ سر ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے؟ بالکل کہہ سکتا ہے کہ وہ کہے گا گورنر سے ملاقات کرنے کے بعد فیصلہ سنائے گا، کل گورنر سے مشاورت کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ اچھا، اور اس مشاورت کے بعد اگر گورنر کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ بس ظاہر صدر پاکستان بیچ میں آ رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہے، پھر بات آپ آئین میں جو آپ نے ابہام پیدا کر دیا تھا، جو چاہے فائدہ اٹھائے اس سے ابہام ہو جائے گا اور جو چاہے اس کا فائدہ۔ بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب۔ فاروق حبیب صاحب، آپ لوگ بھی بیٹھ کر یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشنز کوئی نہیں کرانا چاہتا، بات تو یہیں پہ آ جاتی ہے۔ دیکھیں کاشف الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں، عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کے اوپر بیٹھ کے ہم اب ایسے تبصرے ہو رہے ہیں، ایسا تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔
جو معزز جج صاحب ہیں انہوں نے پورا اس کی فیصلے کے اندر آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ لکھا ہے، پوری انہوں نے بیعت کی ہے کہ کس طریقے سے اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا مشاورت کرے گا؟ الیکشن کمیشن کے خط کا تو گورنر جواب دے چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب میں بھاگ چکا ہوں، میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، میں نے تاریخ نہیں دینی۔ مجھے آپ بتائیں کہ جہاں پر اسمبلیاں تحلیل کی ہیں کے پی کے میں تو گورنر نے سائن سے کی ہے نا، وہاں کیوں تاریخ نہیں آ رہی؟ کیونکہ کسی جگہ پہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات نہیں کروانے، ان حالات میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ وجہ ہے۔ ہم تو پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے کانسٹیٹیوشن کی جو بالادستی ہے اس کی جنگ کر رہے ہیں، اس کی آپ کو جدوجہد الیکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ نظر ہم آ رہے کریں ہیں؟ گے۔ اب اور کوئی ناگزیر، اچھا مجھے الیکشن ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اور مجھے انتخابات میں ان کی بدترین شکست بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے کیے جا سکیں، کوئی کسی طریقہ صورت نہیں ہے ڈیلے سر، نہیں ہو طریقہ سکتے، کوئی آئینی جواز طریقہ نہیں ہے، جواز کوئی چونکہ جواز نہیں ہی ہے، نہیں ہے، کیونکہ آئینی کوئی طریقہ نہیں جواز ہے۔ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کھلواڑ ہے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہے، جو آئین اور قانون اور کی اس سے دھجیاں راستہ کیا اڑائی جا کھلے گا رہی سر؟ ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ جو کنور دلشاد صاحب بات کر رہے تھے نا، کل ایسا ہو کہ صدر ایک پارٹی کا ہو اور الیکشن کمشنر بھی اسی پارٹی کا ہو، تو کل یہ بڑا آسان کام ہے، صدر کہے جی میرا تو کام نہیں تاریخ دینے کا، الیکشن کمیشن دے، الیکشن کمیشن کہے میرا تو کام نہیں تاریخ دینے کا، صدر دے، دونوں میں سے کسی پر لگ نہیں سکتی، کورٹ کچھ کر نہیں سکتی، تو اس سے تو الیکشن غیر معینہ طور پر کوئی ایک پارٹی آئے وہ 10 سال بھی بیٹھی رہے، اس کو روکنے کا راستہ کوئی نہیں رہ جائے گا۔ یہ ایسی مثالیں نہ بنائی جائیں کہ کل یہ مثالیں دوسرے استعمال کریں اور کوئی اور ریسیونگ اینڈ پر ہو۔ ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جس ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، الیکشنز اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آئین اور قانون پر عمل درآمد ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنی پولیٹیکل مووز کرتی ہیں، تحریک انصاف ہو سکتا ہے کل ان کی جگہ کوئی اور جماعت ہو، وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں۔ آئین بڑا واضح ہے، نو لیٹر دین 90 days elections have to be held، یعنی 90 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ذمہ داری ان تمام آئینی اداروں کی ہے جن کے کورٹ میں بال آ گئی کہ وہ اپنا آئینی جو کردار ہے وہ ادا کریں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے۔ میں جتنے وکلا کو جانتا ہوں سب کا خیال ہے قومی اسمبلی یا جنرل الیکشن تو کسی بنیاد پر کسی وجہ سے ملتوی کیا جا سکتا ہے، صوبائی الیکشن ملتوی نہیں کیے جا سکتے، اس کا کوئی جواز یا اس کی کوئی چیز لکھی نہیں گئی کہ آپ اس کو کسی بنیاد پر بھی ملتوی کر سکیں۔ ایک چیز لکھی ہے کہ 4 مہینے اگر رہ گئے ہوں تو اس کے بعد پھر الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل جو ملاقات ہے الیکشن کمیشن اور گورنر کی، اس میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔